بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس پیج پر دیے گئے بٹن سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ آج کے اردو مضمون میں ہمارا ٹاپک ہوگا حاتم طائی اور لکڑہارا۔ تیسرا ہفتہ، جماعت ہفتم، مضمون اردو ادب، عنوان حاتم طائی اور لکڑہارا، معلمہ نگہت یاسمین۔ اب ہم آتے ہیں سبق اور مصنف کے تعارف کی طرف۔ مصنف کے بارے میں آپ کو معلومات جو ہیں صفحہ نمبر 112 پر مل جائیں گی۔ سبق جو ہے حاتم طائی اور لکڑہارا، اس کا ہم ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، عرب میں نوفل نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے عہد میں قبیلہ طے کا سردار حاتم طائی اپنی سخاوت اور خدمت خلق کے باعث بہت مشہور تھا۔ وہ ہمہ وقت غریبوں کی حاجت روائی اور غریبوں کی مدد اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ پورے ملک میں ہر کوئی اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتا تھا۔ نوفل کو اس سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا اور اس نے بہت سی فوج جمع کی اور حاتم کے علاقے پر حملہ آور ہو گیا۔ حاتم یہ سوچ کر کے خون خرابہ نہ ہو اور بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں، وہ ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپ گیا۔ اتفاق سے قریب ہی ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ اس نے ان کی گفتگو سن لی۔ وہ دونوں انعام ملنے کی حسرت کر رہے تھے جو کہ بادشاہ کی طرف سے حاتم کو ڈھونڈ کر لانے پر مقرر کیا گیا تھا۔ حاتم یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اسے خدا نے کسی کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ جب ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے حاتم کو پکڑ کر لایا ہے، بوڑھے کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بوڑھے نے کہا کہ ہماری گفتگو سن کر حاتم کھو سے خود ہی باہر آ گیا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور انعام حاصل کرو۔ بادشاہ نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو حاتم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ میں ایسے عالی ضرب اور بلند ہمت شخص کے ساتھ جو ہر حالت میں دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے کیوں دشمنی رکھوں۔ اس نے بوڑھے لکڑہارے کو بہت سا انعام دیا اور حاتم کا علاقہ اسے واپس کر دیا اور قبیلہ طے کی سرداری بھی اس کو بخش دی۔ اب آتے ہیں ہم مصنف کے تعارف کی طرف۔ مصنف جو ہیں اس کے ہیں میر امن دہلوی۔ میر امن دہلوی دلی کے رہنے والے تھے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں عظیم آباد آ گئے۔ پھر کلکتہ میں ان کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ سے ہو گئی۔ ان کے کہنے پر آپ نے اپنی مشہور کتاب باغ و بہار لکھی۔ میر امن کی باغ و بہار ایک لافانی ادبی شاہکار بن گیا۔ اس کتاب کو داستان گوئی کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے اور 250 سال کی مدت گزرنے کے بعد بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی زبان کی سادگی، روانی اور شگفتگی ہے۔ یہ ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کی ضمانت ہے۔ سبق کا اخلاقی پہلو۔ اب ہم تھوڑی سی سبق کے اخلاقی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ دوسروں کے کام آنا، خوش اخلاقی، مہمان نوازی، نرم دلی پر ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ طلباء، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نرم دلی، مہمان نوازی، سخاوت جیسی خصوصیات کو اپنائیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو دوسروں کے
مشکل وقت میں ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور ایک عام سی زندگی گزار کر چپکے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی زندگی خدمت خلق سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا اور ان کی خدمت کرنا ہوتا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ان کے خیال میں زندگی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کریں، اور اس جذبے کے تحت آپ آخرکار اپنے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کردار حاتم طائی کا بھی ہے۔ اب آتے ہیں ہم مقاصد تدریس کی طرف کہ طلباء اس سبق کو میں کیا کچھ کریں گے۔ سب سے پہلے طلباء جو ہے وہ انفرادی بلند خوانی کے ذریعے درست تلفظ سیکھ سکیں گے، لغت کے استعمال کی مشق کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں گے۔ مشقی سوالات انفرادی طور پر حل کر سکیں گے، الفاظ سے بامعنی جملے بنا سکیں گے۔ حاتم طائی کے کردار پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے حاتم طائی کے نوٹ لکھ سکیں گے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے زبانی طلباء کیا کریں گے۔ سب سے پہلے طلباء جو ہیں درست لفظ کے ساتھ سبق پورے کی بلند خوانی کریں گے اور والدین ان کی رہنمائی کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے صفحہ نمبر 105 سے لے کر 106 پر موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف۔ سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے سوالات کے صرف جوابات تحریر کیجیے۔ اس کے سوال نمبر 1 کا پارٹ الف، جس میں کہ پہلے سوال کا جواب موجود ہے۔ حاتم طائی کس بنا پر مشہور تھا؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 9 کے پہلے پیراگراف کی دوسری سطر میں ملے گا۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے جو کہ پہلے آپ سوال کو پڑھیں۔ نوفل کون تھا اور اس نے حاتم کے علاقے پر حملہ کیوں کیا؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے کہ نوفل کون تھا، پھر آپ نے بتانا ہے کہ حاتم کے علاقے پر اس نے حملہ کیوں کیا۔ تو صفحہ نمبر 9 کے پہلے پیراگراف کی سطر نمبر 1 اور صفحہ نمبر 9 کے ہی پہلے پیراگراف کی 2 سے 6 تک جو ہے سطور میں اس کا آنسر موجود ہے۔ آپ پہلے ان لائنز کو غور سے پڑھیے، پھر سوال کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد ان معلومات کو اکٹھا کر کے اس کا جواب تحریر کریں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 1 کے جز جیم کی طرف، جس کا سوال ہے بیوی نے حاتم کو پکڑنے کی خواہش کیوں کی؟ تو اس کا جواب آپ کو دوسرا پیراگراف صفحہ نمبر 9 اور سطر نمبر 1 سے لے کر 4 تک اس پیراگراف کی ان سطور میں آپ اس کا آنسر تلاش کریں اور معلومات کو اکٹھا کر کے سوال کے مطابق اس کا جواب لکھیں۔ پھر آ جائیں جز دال کی طرف۔ اس کا سوال ہے بوڑھے میاں بیوی کی باتیں سن کر حاتم کیوں خوش ہوا؟ تو اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 9 کی آخری سطر میں اور صفحہ نمبر 10 کی پہلی سطر میں ملے گا۔ آپ وہاں سے معلومات اکٹھی کر کے اس سوال کا جواب تحریر کریں۔ اس کے بعد آ جائیں جز بے کی طرف، جس کا سوال ہے بادشاہ کو کس طرح معلوم ہوا کہ حاتم کو پکڑ کر لانے والا کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو تیسرے اور چوتھے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور پھر اپنے الفاظ میں سوال کے مطابق جواب تحریر کیجیے۔ اس کے بعد طلباء دیے گئے الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 105 اور 106 سے اور لغت کی مدد سے لکھیں گے۔ الفاظ دیے گئے ہیں یہاں پر: حاجت روائی، حسرت برا لہجہ، سزا بھگتنا، در در کی ٹھوکریں کھانا، اصرار کرنا، عالی زر۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ اپنے مشقی سوالات میں دیکھیں سوال نمبر 2، دیے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کو یہ الفاظ و محاورات دیے گئے ہیں: ہمہ وقت، مال و متاع، بے سر و سامانی، عیش و آرام، مصیبت زدہ،
گن گانا، خدا واسطے کا بیت، چڑھائی کرنا۔ زیادہ تر الفاظ کے معنی آپ کے صفحہ نمبر 105 اور 106 پر موجود ہیں، اور باقی الفاظ کے معنی آپ لغت میں سے تلاش کر سکتے ہیں اور ان الفاظ کے آپ جملے تحریر کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں کردار نگاری کی طرف۔ ہم خاتون طائی کے کردار پر نوٹ لکھیں گے۔ سب سے پہلے طلباء کو اہم نکات سمجھائے جائیں گے، مثلا کردار کی ظاہری ہیئت، طور طریقے، اخلاق و عادات، کردار کا تجزیہ وغیرہ۔ طلباء سبق اور اس کے اخلاقی پہلو اور تبادلہ خیال کیے گئے نکات کی روشنی میں خاتون کے کردار پر اظہار خیال کریں گے۔ طلباء کردار نگاری کرتے وقت سبق کا حوالہ دیتے ہوئے کردار کی اس طرح منصوبہ بندی کریں گے۔ سب سے پہلے پہلا پیراگراف، جس میں کہ آپ کردار اور کہانی کا تعارف کروائیں گے۔ پھر اس کے بعد پیراگراف 2، جس میں آپ کردار کی خامیوں اور خوبیوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کردار کی تفصیل، اس کے قول و فعل، پسند و ناپسند کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ تیسرے پیراگراف کی طرف۔ تیسرے پیراگراف میں دوسرے کردار اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اور کردار کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف۔ مصنف کی کردار کے بارے میں کیا رائے ہے اور کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور یہ تھا ہمارا اردو ادب کا تیسرے ہفتے کا کام۔ آپ یہ کام الگ صفحات پر لکھ کر دیے گئے ایڈریس پر بھجوا دیں، student.apms.pk۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔